بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج 11واں پارہ تلاوت کیا گیا۔ گیارہویں پارے میں آغاز میں سورۃ توبہ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100۔ سورۃ توبہ کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا آغاز ہوا، وحی کا آغاز ہوا۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے۔ عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 53 سال۔ 10 سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے تو عمر مبارک 63 سال۔ جو مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے ان میں سے 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ 8ویں سال کے اگلے سال 9ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج خود نہیں کیا، کیونکہ اس وقت ہر قسم کے مشرک، کافر، دوسرے دینوں والے بھی حج کے لیے آتے تھے اور ان کے عجیب و غریب طریقے ہوتے تھے۔ تو ہجرت کے 9ویں سال مکہ فتح ہونے کے 1.25 سال بعد، مکہ رمضان میں فتح ہوا نا، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ 4 مہینے ہی ہو گئے، ایک اگلا سال ذوالحجہ کا مہینہ۔ تو مکہ فتح ہونے کے 1.25 سال بعد آپ نے چند مسلمانوں کو حج کے لیے مدینے سے مکہ کی طرف روانہ کیا، اور ان کا امیر حج جس نے خطبہ حج دینا تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ قافلہ مدینے سے مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ ان کے پہنچنے کے بعد سورۃ توبہ کا نزول ہوا، آغاز ہوا، یعنی سورۃ توبہ 9 ہجری کے آخری مہینے میں نازل شروع ہوئی۔ تو پھر آپ نے سورۃ توبہ کے اندر جو سارے معاہدوں کو ختم کرنے کا حکم ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات یاد کروا کے مکہ کی طرف بعد میں روانہ کیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ آپ جائیں اور حج کے ایام میں میری طرف سے سارے کافروں کو یہ آیات سنا دینا اور بات ختم ہو جائے گی۔ یعنی سورۃ توبہ 9ویں ہجری کے آخری مہینے میں اس کا آغاز ہوا، اور پھر کرتے کرتے یہ سورت 100 آیات تک پہنچی۔ تو 9ویں کا آخر اور 10ویں کا شروع۔ اس آیت سے پہلے جتنے افراد مسلمان ہوئے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے چند فیصلے ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے ایسے افراد مسلمان ہوئے جو پہلے اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن فتح مکہ کے وقت کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سیدہ ہند جن کو ہندہ کہتے رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب ان کے مسلمان ہونے کے 1.25 سال بعد یہ سورت نازل ہونا شروع ہوئی، اور کرتے کرتے 100 نمبر آیت آ گئی۔ اب اس 100 نمبر آیت کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہلے کلمہ پڑھنے والے،
من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ جو شروع میں مسلمان ہوئے، مہاجر ہوں یا انصار، والذین اتبعوہم بإحسان۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا آج تک ان کے بعد جتنے مسلمان ہو گئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا شروع والے اور آج تک مسلمان ہونے والے، ان آج تک والوں میں سیدنا ابو سفیان آگے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آگے، سیدہ ہند رضی اللہ عنہ آگے، کیونکہ یہ 1.25 سال ہو چکا ہے۔ ان سب کو رب العزت بیان کر کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ راضیہ گرامر کے اعتبار سے فعل ماضی یعنی پاسٹ ہے، ایک ہے آئندہ فیوچر مستقبل۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، وتر پڑھ لیے، ایک ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ العزیز ہر صورت پڑھیں گے، لیکن ہم آئندہ کے بارے میں قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ہو سکتا ہے صحت اجازت نہ دے، زندگی وفا نہ کرے، نہیں جانتے، ہم امید ہے لیکن قسم نہیں اٹھا سکتے۔ اور جو کام ہو گیا ہم اس کے وجود پر قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھی ہے۔ ماضی کے اوپر ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ قسم اٹھا، تو یہ رضی اللہ عنہ ماضی ہے، پاسٹ ہے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، آپ قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم، اس قرآن کی آیت کی وجہ سے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے اللہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہ سے کیا ہو گئے؟ راضی۔ قرآن ہے، میری عقل مانے نہ مانے قرآن تو ماننا پڑے۔ رضی اللہ عنہم، میرے اللہ ان سب سے راضی ہو چکے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو گئے۔ یا رب آپ ان سے راضی، وہ آپ سے راضی، اب ان کو ملے گا کیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اعدّ فعل ماضی ہے، اس رب نے تیار کر دی، ہو چکی، لہم ان کے لیے، جو چیز ہم مانگتے ہیں میرا رب ان کے بارے میں کہتا ہے میں نے ان کے لیے تو تیار کر دی، تم اپنی فکر کرو تمہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، تم اپنی طرف توجہ کرو، ان کو چھوڑو، ان کا میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں نے ان کے لیے تیار کر دی جنات، جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں۔ یہ کن کے لیے تیار ہو گئی؟ جو اس وقت تک مسلمان ہوئے ان سب کے لیے جنتیں۔ تو پھر معاویہ رضی اللہ کے لیے جنت، سیدنا ابو بکر رضی اللہ کے لیے جنت، عمر، عثمان، علی، حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے لیے جنت تیار۔ تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں اس وقت بھی جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ سب ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، آبادا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے ان صحابہ کو عطا کر دی۔ یہ آیت نمبر 100 ہے، سورۃ توبہ ہے۔ توبہ ان کی زندگی پہلی جیسی تیسی بھی تھی، اللہ نے سب کی توبہ قبول کر لی۔ آیت نمبر 100 ہے، رب ان سے اتنا راضی ہوا کہ ان کو 100/100 عطا فرما دی، جنت ان کی پکی ہو گئی۔ ہاں اے پیغمبر علیہ السلام، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیا کریں، تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ مال لیتے ہیں ان کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ وصلی علیہم، صرف پیسے لینے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، جب یہ آپ کو زکوٰۃ دیں
آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعاؤں سے ان کو سکون ملتا ہے۔ صحابی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہم سب کو ساتھ لے جاتے اور حضور کو زکوٰۃ پکڑاتے اور ساتھ کہتے آقا میرے گھرانے کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی ساری آل اولاد پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ لینی ہے، اور جو تمہارے ساتھ تعاون کرے ان کے ساتھ تم نے دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، میرا اللہ خریدار ہے اور مومن بیچنے والے ہیں۔ مومن بیچ رہے ہیں اور رب خرید رہا ہے۔ کیا؟ انفسهم، مومن اپنی جانیں بیچ رہے ہیں، واموالهم، اپنا مال بیچ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ خرید رہے ہیں۔ یا رب ان کی مال ان کی جانیں لے کر کیا دینا چاہتا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں ان کا مال لے کر ان کو جنت دینا چاہتا ہوں، اور ان کی جانیں اپنے راستے میں شہید کروا کر ان کو ان جانوں کے بدلے جنت دینا چاہتا ہوں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، فیقتلون، شہید ہوں گے بھی، فیقتلون، قتل کریں گے بھی، جہنم واصل کریں گے، ویقتلون، اور شہید ہوں گے بھی، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے کنفرم جنتی ہے، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات، انجیل، قرآن میں سب میں وعدہ ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے مومنو، اے فلسطین والو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس سودے پر خوش ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، تمہاری جانیں جا رہی ہیں، کبھی والدین جا رہے ہیں، کبھی اولادیں جا رہی ہیں، کبھی بھائی اس دنیا سے دور ہو رہے ہیں، ظاہری طور پر بہت تکلیف میں ہو تم، لیکن اللہ سے کیے ہوئے اس سودے پر خوش ہو جاؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو تم نے سودا کیا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، خوش رہو۔ وذالک ھو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیاب، بہت بڑی کامیاب۔ التائبون، اہل ایمان کون ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، تعریفیں کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، الساجدون، رکوع سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، گناہوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے قوانین کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت کی خوشخبریاں سنا دیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑا، بہت سخت اور بڑا اٹل قانون بیان کیا۔ یہ قانون بڑا سخت ہے اور یہ ماننا بھی ضروری ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی پیغمبر اور کسی مومن کے لیے لائق ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ وہ مشرکوں کے حق میں دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر یا شرک پر مر گیا، پھر پیغمبر ہو یا ولی ہو، کوئی بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا نہیں کر سکتا۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والے ہیں، کنفرم مشرک، کنفرم کافر، جو رب کو نہیں مانتا یا رب کے ساتھ کھلا شرک کرتا ہے، جب وہ اسی کفر اور شرک پر مر جائے، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کے لیے دعائیں مانگو۔
ذہن میں سوال آیا، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے کہا تھا میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، جب وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر نکلے تو کہا میں تمہارے لیے، حالانکہ وہ کون تھے؟ مشرک، بت بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں لکھا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کے اوپر پورا اترتے ہوئے اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کرتے رہے کب تک؟ جب تک وہ زندہ تھا۔ جب پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہو کر فوت ہو گیا، تبرأ منہ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، 114 نمبر آیت سورۃ توبہ میں ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے حالت کفر میں، حالت شرک میں، اس کے بعد وہ ان سے بیزار ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے توبہ نہیں کی۔ یہ بڑا سخت قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اس کی معافی قطعاً نہیں ہے، کوئی بھی ہو، کسے باچو، کوئی بھی ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور منافقوں کا ذکر کیا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ السُّورَةُ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے نا، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، منافق نا، منافق مومنوں کو ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، اچھا نویں سورت نازل ہوئی، پتہ ہے کدا ایمان بدیا پلا تسو، مذاق کرتے، کس کا ایمان بڑا اس کو سن کر۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو مومن ہیں وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے ان کی وہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے، اور ان کو موت آئے گی تو حالت کفر میں آئے گی۔ اور جب کوئی سورت ان کے خلاف نازل کی جاتی ہے نا منافقوں کے، تو پھر آنکھیں چرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، جو ہی کسی کی آنکھیں ادھر ادھر ہوتی ہیں یہ چپکے سے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہوا ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جن کو سمجھ نہیں ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہارے اندر سے، تمہارے خاندان قبیلے سے آئے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ ان کو بڑی گراں گزرتی ہے۔ وہ تمہارے مومن ہونے پر بڑے حریص ہیں اور مومنوں پر بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اگر یہ لوگ نہ مانے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کہہ دینا حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، میرا تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی مر کر دوبارہ جینے کا ان کو شعور ہی نہیں، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں، یہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک صورت سنائی، یہ بات میں سناتا ہوں، اور ذرا آج کل کے مسلمانوں کی کیفیت بھی ان آیات کے ترجمے کے ساتھ سمجھنا۔ یہ سورت یونس ہے اور آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 ہے، سورت یونس 11 نمبر۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تمہیں بر و بحر میں چلاتا ہے، کبھی تم اپنے گھوڑوں پر سواری کرتے ہو اور کبھی تم کشتیوں میں بیٹھ کر سمندروں کا سفر کرتے ہو۔ اب کشتیوں کی باری آئی، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور یہ ان کو لے کر چلتی ہیں، بریح طیبہ، موافق ہوا کے ساتھ۔ آج کل تو مشینری ہے نا، پہلے کیا تھا، بڑے بڑے بادبان باندھے جاتے تھے، وہ بڑے بڑے کپڑے باندھے جاتے تھے،
ہوا کا زور اور پریشر ہوتا تو وہ پوری کشتی کو دھکا دے دیتا. تو جب ہوا جدھر آپ نے جانا ہے ادھر موافق ہو اور آپ کی کشتی بڑے آرام سے بھاگتی جاتی ہے. چند سال پہلے جب آپ اور میں سائیکل چلاتے تھے، جدھر ہم نے جانا ہوتا اگر ادھر کی تیز ہوا ہوتی تو ہم دوڑے جاتے، اور جدھر ہم نے جانا ہوتا اگر اس کے مخالف ہوتی تو ہمیں کیا ہوتی؟ بڑی مشقت پیش آتی تھی. فرمایا جب تم کشتیوں میں سفر کرتے ہو اور جدھر تم نے جانا ہے تمہارے موافق ہوا ہوتی ہے، فارحو بہا، بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ. پھر اچانک ہوتا کیا ہے؟ جاءتھا ریح عاصف، اچانک تیز و تند طوفان آ جاتا ہے. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں ان کا گھیراؤ کرتی ہیں، ہچکولے آتے ہیں اور کشتی اور ان کے جہاز ایک دوسرے کی طرف مائل ہو کر ڈوبانے کی کوشش کرتے ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم پھنس گئے ہیں، بھنور میں آ گئے ہیں، اب بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. تو جب وہ اس وقت مشکل عالم میں پہنچ جاتے ہیں نا، کون؟ مشرکین مکہ، 360 بتوں کے پجاری. جب وہ دیکھتے کہ جب ہم اس موقع پر جہاں حد نگاہ تک انسان نظر نہیں آتے اور ہم پھنس گئے ہیں، تو کیا کرتے وہ؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس مشکل کی گھڑی میں وہ اپنے 360 کو بھول کر کسے پکارتے؟ ایک اللہ. مشرک تھے، پکے مشرک، جہنمی تھے، لیکن اس مشکل کی گھڑی میں وہ جانتے تھے کہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت ہمارے کام نہیں آئیں گے. کسے پکارتے؟ لیکن آج کا مسلمان کسے پکارتے؟ لے یاری والے دا نام تے ڈوبی ہوئی. ذرا سوچئے، لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی. اور ذرا ان کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مکے سے بھاگ کر جدے آئے، جدے میں کشتی سے بیٹھ کر دوسرے ملک جانے لگے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، مکے سے بھاگے، جدہ پہنچے، سمندر میں سوار ہوئے، جا رہے ہیں، کشتی اسی طرح بھنور میں پھنس گئی. اس وقت ان سب نے کہا اس وقت اگر تم نے پکارنا ہے تو محمد کے رب کو پکارو صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس مشکل سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اکرمہ کہتے ہیں میرے دماغ میں بات آئی، میرا دل پھر گیا، اے اکرمہ اگر اس مشکل میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بچائے گا تو پھر باقی ساری مشکلوں میں تیرے دادا بچائے گا. دنیا کے سب سے بڑے دشمن اور پیغمبر کے مخالف ابو جہل کے بیٹے کے ذہن میں بات آئی کہ اگر اس مشکل میں ہم نے پیغمبر کے رب کو پکارنا ہے، عام حالات میں پھر کیوں نہ پکارے. میں نے دل ہی میں سوچا مولا ایک مرتبہ کشتی پار لگا دے، میں واپس جا کے محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کشتی پار لگی، آپ واپس آ گئے، ایک آدمی کو بھیجا. آپ کے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا سمجھ چکا ہے، اسے سمجھ آ چکی ہے، وہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کو ماننا چاہتا، مان لیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. لیکن افسوس کہ آج ہمارا مسلمان ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور وہ کیا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خلوص سے نیت سے صرف ایک اللہ کو پکارتے اور کیا کہتے؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. مولا ایک بار یہ تو کر دے، ساری زندگی تیرا شکر ادا کریں گے. فلما انجاہم، تو جب اللہ ان کو نجات دے دیتا، میرا رب ان کو بچا دیتا، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو اترتے ہی ناحق باتیں شروع کر دیتے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری سرکشیاں تمہارے ہی خلاف ہیں. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم، ایک وقت آئے گا تم ہمارے پاس آ کر ہی رہو گے. فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
پھر ہمیں تمہاری زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں تمہیں بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔